ڈاکٹر صاحب ججز کا جو معاملہ تھا، عدلیہ کی بحالی کا جو مسئلہ تھا، کیا وہ بیک برنر پہ سیاستدانوں کی طرف سے جاتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے تو کچھ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ ہو تو پھر ہی اس چیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے. جی اگر تو ان کی وہاں پہ حکومت ہی نہ بنے تو یہ پھر کس بل بوتے کے اوپر یہ سارے اقدامات کو واپس لے سکتے ہیں. یہ تو چونکہ اب اتنی زیادہ چینجز آ گئی ہیں، اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں، یہ جو جب تک اپوزیشن کا مطلب ہے جو آج کل کی اپوزیشن ہے وہ حکومت نہیں بنائے گی، وہ بھی حکومت اس طرح بنائے گی کہ جس میں 2/3 ان کو میجورٹی لینی ہوگی، تو پھر وہ سیٹ اسائڈ کریں گے ان کی ساری چیزوں کو. تو اس لیے بیک برنر سے یہ مراد ہے کہ وہ گھوڑے کو آگے باندھنے والی بات ہے، وہ کہ پہلے پاور میں تو آئیں، پہلے حکومت تو بنائیں، یا پھر اتنا پھر پریشر ایکسرٹ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے سڑکوں کے اوپر کہ لاکھوں لوگ نکل آئیں اور وہ حکومت کو بالکل ڈسلوج کر دیں اور وہ کوئی ایسا اور شخص اس ویکیوم کو بھرے. وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس لیے یہی آپشن ہے کہ پہلے حکومت بنے اور پھر جو نئی حکومت ہو وہ اقدامات ایسے کرے. باقی تو تھیری میں تو ٹھیک ہے، ہم ایک اصولی بات جو ہوتی ہے اس کو تو لوگ کہتے رہتے ہیں چاہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے یا نہ ہو سکے. لیکن جیسے آپ نے کہا ہائپوتھیٹیکل، ایکچولی اس میں ریالٹی تبھی آئے گی کہ اگر ان کو میجورٹی اتنی ملے گی اسمبلی میں کہ یہ قانون کو تبدیل کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب، کچھ حلقوں کی جانب سے یہ خیال سامنے آ رہا ہے کہ عدلیہ جس قسم کے فیصلے کر رہی تھی آزادی کے ساتھ، اور جس قسم کی آزادی پریس کو حاصل تھی، آزادی رائے کا جو مزہ ہمارے میڈیا نے پہلی دفعہ چکھا تاریخ میں، وہ کسی بھی طرح سے ہمارے ملک کے سیاستدان بھی اس سے ایک طرح سے ڈر گئے، اور وہ بھی کیونکہ اس کے عادی نہیں ہے تو انہوں نے اسی لیے اس پہ سے ذرا سا ہاتھ اٹھا لیا. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بالکل. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژنز تھے وہ بہت بڑا فیکٹر بنا اس ساری ایکٹیویٹی کے لیے. جی اس میں ٹھیک ہے کہ میڈیا کا جو ایک اوپننیس تھی اور جو میڈیا کی ایکچولی جو میرا نہیں خیال میڈیا نے کوئی ایکسٹراڈنری چیز کی ہے. میڈیا نے وہی کیا جو میڈیا کو کرنا چاہیے. کہ یہ آپ تمام نقطہ نظر بتاتے ہیں، ہم لوگ بھی پروگرام دیکھتے رہے ہیں. کہاں میڈیا نے یہ کیا کہ حکومت کے نمائندوں کو نہیں بلایا اور ان کو برابر کا وقت نہیں دیا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ حکومت کے منسٹر آ کے گالیاں بھی نکالتے رہے اور ایسی عجیب و غریب گفتگو کرتے رہے اور جس کا کوئی بیسس بھی نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود ان کو پورا موقع میڈیا نے دیا کہ وہ آ کے اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھیں. اب یہ تو نہیں حکومت کر سکتی کہ جی صرف ہمارا ہی نقطہ نظر رکھیں. تو اگر ان کا نقطہ نظر رکھنا ہے وہ تو پی ٹی وی کافی ہے اور ریڈیو پاکستان کافی ہے. دوسری بات ہے کہ کوئی لوگوں کی مجبوری تو نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے یا معاشرے کے حق میں نہیں ہے، تو وہ چینلز کو سوئچ آف کر سکتے ہیں اور دوسرا کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بہت سینسٹیو ہو گئے تھے چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں تھا اور لوگوں سے ان کے رابطے نہیں تھے. چونکہ ایک فوجی حکومت تھی اور اس کے بل بوتے کے اوپر یہ حکومت کی جا رہی تھی، تو اس لیے یہ ان کا خوف سے زیادہ ایک ریالٹی تھی کہ اب لوگوں کو سچائی پتہ لگنی شروع ہو گئی ہے اور ہم بالکل ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ان کی آرگومنٹس کو ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ چلی تھی وہاں پہ لاکھوں لوگ آئے تھے سڑکوں پہ اور کئی مہینے آتے رہے تھے، وہاں کوئی میڈیا نہیں ہوتا تھا اس وقت. اس کے بعد جو بھٹو کے خلاف موومنٹ چلی اس میں بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے. اس سے پہلے فرینچ ریولوشن ہے، ایرانین ریولوشن ہے، یہ کوئی میڈیا نہیں کرتا، وہ خود لوگوں کے اپنے جذبات ایسے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک یہ بہانہ تھا. اب رہی سپریم کورٹ کی بات کہ ان کے ڈیسیژن، سپریم کورٹ ایک بالکل وہ صحیح کر رہے تھے، وہ اسپرٹ آف دا آئین جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق فیصلے کر رہے تھے اور جو نظریہ ضرورت ہے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مصیبت بن گئی تھی اس سے وہ پرے جا رہے تھے اور انہیں یہی کہا تھا کہ ہم لا آف نیسیسٹی کو اب نہیں ذہن میں رکھیں گے بلکہ ہم جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں اور جو آئین کے مطابق جس طرح کے معاملات حکومت چلنے چاہیے ہم اس کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے. وہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا تھا
کیونکہ انہوں نے اوتھ لے جی کر فوجی جب آتا ہے فوج میں تو وہ اوتھ لیتا ہے جی کہ میں ڈاکٹر سیاست فاروق میں احسان صاحب حصہ نہیں لوں گا. ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا، ہمیشہ کی طرح. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے خبروں کا.